لہم ان کے لیے ہوں گی فیہا وہاں ازواجن بیویاں مطہرۃ پاک وندخلہم اور ہم انہیں داخل کریں گے ذلًا ذلیلا گھنے سائے میں یا سایہ ہی سایہ ہوگا یعنی زیادہ کثرت سائے کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے 2 دفعہ لفظ کو ذکر کیا ذلًا سایہ ذلیلاً بھی سایہ. اچھا اب اس بات میں اس آیت میں جنت کے بارے میں آپ کو پتہ ہے نہروں کے بارے میں بھی ٹھیک لہم فیہا ازواج مطہرہ اس کو انڈر لائن کیجیے گا. مطہرہ سے کیا مراد ہے؟ کیا دنیا کی بیویاں پاک نہیں ہوتی؟ ظاہر ہے دنیا کی بیویاں بھی پاک ہوتی ہیں لیکن جنت میں جو بیویاں ہوں گی وہ بول و براز یعنی واش روم سے جیسی نجاست اور غلاظت ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہوں گی. ٹھیک ہے بلغم وغیرہ یا ناک کی جو گندگی ہوتی ہے اس سے بھی پاک ہوں گی. حمل جو ٹھہر جاتا ہے بچے کا اور پھر بچے کی پیدائش پھر اس کے بعد جو حیض نفاس ہوتا ہے اس گندگی سے بھی یہ بیویاں پاک ہوں گی. اس وجہ سے کہا کہ وہ جنت میں مطہرۃ انتہائی پاک صاف نفاست والی ہوں گی. ان اللہ بے شک اللہ پاک یامرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان یہ کہ تؤدوا تم ادا کرو واپس لٹا دو الاماناتی امانتیں الی اہلہا امانت والوں کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ اور جب تم فیصلہ کرو بین الناس لوگوں کے درمیان ان تحکموا یہ کہ تم فیصلہ کرو بالعدل انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ. ان اللہ بے شک اللہ پاک نے نعمہ خوب اچھی طریقے سے یعظکم بہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. کس چیز کی اچھے طریقے سے نصیحت کرتا ہے تمہیں؟ انصاف کے ساتھ فیصلے کی. اب یہاں پر دیکھیں نعمہ نعمتوں کو بھی کہہ سکتے تھے لیکن نعمہ جب آتا ہے نون کی زیر کے ساتھ تو اسے مراد ہوتا ہے کسی بات کی اچھائی کو بیان کرنا یا کسی کام کی اچھائی کو بیان کرنا یا انسان کی اچھائی کو بیان کرنا. ٹھیک ہے لیکن نعمتوں کا ترجمہ ہم کہاں پر کرتے ہیں؟ جہاں پر انعام آئے. ٹھیک ہے زبر کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے اب اس آیت میں آپ اس کا شان نزول ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اچھا اس کے پیچھے شان نزول یہ ہے کہ حضرت عثمان بن طلحہ جس کے پاس خانہ کعبہ کی کنجیاں یعنی چابیاں ہوتی تھی تو ایک دفعہ نبی علیہ السلام طواف کے لیے خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تھے یا نماز کے لیے تو اس وقت اس نے چابیاں دینے سے انکار کر دیا تھا. ٹھیک ہے تو نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی اور میری مرضی ہوگی جس کو میں دینا چاہوں گا دوں گا. تو اس وقت یہ بات کرتے ہوئے نبی علیہ السلام مسجد حرام میں اندر داخل ہو گئے تھے. ٹھیک ہے تو وہاں پر جب باہر آ رہے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں بعد میں تو یہ صحابی ہو گئے تھے نا مسلمان ہو گئے تھے تو حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اپنا رخ موڑا یعنی میں واپس چلنے جا رہا تھا رخ اپنا پھیر کر تو اس وقت میں نے اپنے دل کو ٹٹولنے سے مراد ہے کہ میں نے اپنے دل میں سے یہ سوچا یعنی میرے دل میں یہ خیال آیا کہ نبی علیہ السلام نے جو بات مجھ سے کہی ہے وہ سچ ہو کر ہی رہے گی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پوری نہ ہو. تو پھر یہ ہوا کہ جب فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں اس وقت نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ سے وہ چابیاں خانہ کعبہ کی لینا چاہی لیکن حضرت عثمان خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے تھے چابیاں نہیں دے رہے تھے تو اس وقت حضرت علی ان کے پیچھے گئے اور ان سے چابیاں لے کر نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں دے دی تھی. تو نبی علیہ السلام پھر یہ والی آیت نازل ہو گئی تھی وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا یعنی تم امانت والوں کو ان کی امانت دے دو. جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو اسی وقت نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ سے جو چابیاں یعنی کنجیاں لی تھی وہ ان کے ہاتھ میں دوبارہ تھما دی تھی اور ساتھ میں یہ کہا جب عثمان بن طلحہ واپس پلٹے تو اس وقت کہا اے عثمان ذرا بتاؤ تو صحیح کیا میں نے وہ بات جو تم سے کہی تھی وہ سچ ہو گئی ہے یا نہیں. تو حضرت عثمان بن طلحہ نے اپنا رخ نبی علیہ السلام کی طرف موڑا اور کہا کہ جی بالکل آپ کی بات سچ ہو گئی ہے اور میں ایمان لاتا ہوں. اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر اور اس پر جو اللہ کے رسول ہیں یعنی نبی علیہ السلام پر. تو اس وقت نبی علیہ السلام نے وہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی تھی اور وہ چابیاں پہلے زمانے میں اس طرح ہوتی تھی کہ وہ کچھ وقت کے لیے خانہ کعبہ کو کھول دیا جاتا تھا کچھ وقت کے لیے بند کر دیا جاتا تھا یعنی نماز کے لیے یا کسی کام کے لیے. تو فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ جو تھا وہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا اور چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کو تھما دی تھی اور حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ چابیاں قیامت تک تمہاری ہی نسل میں یعنی تمہاری خاندان میں رہیں گی. تو وہاں پر نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے. ٹھیک ہے حضرت عباس بھی تھے اور حضرت ابو طالب بھی تھے اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو سقایا بھی ہیں یعنی حاجیوں کو پانی بھی پلاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کے متولی یعنی اس کے خدمت گزار اور اس کو سنبھالنے والے بھی ہیں اس کی حفاظت و نگرانی کرنے والے بھی ہیں. تو یہ ایک خدمت جو چابیوں والی ہے یہ بھی آپ ہمیں دے دیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ انہی کے پاس امانت تھی یعنی پہلے ان کے پاس یہ چابیاں تھی تو اب بھی یہ انہی کو واپس لوٹایا جائے گا کیونکہ یہ آیت نازل ہو گئی ہے. تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کچھ نہیں کہا اور چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی گئی تھی.